بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین وطن، قوم کی خدمت بھلائی کی بات یوٹیوب چینل لائف لائنز ود خضر بابا کے ساتھ۔ عزیزان وطن، اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، جن میں انسان، حیوان، درند، چرند ہیں۔ ان میں ایک مخلوق جنات بھی ہیں۔ جنات آگ سے بنے ہیں اور ان کی خوراک بھی یقیناً آگ سے ہی ہوگی۔ اور ناظرین، یہ بھی بتاتا چلوں کہ انسانوں کی طرح جنات کی بھی دو اقسام ہیں۔ یہ دو قسم کے گروہ ہوتے ہیں، ایک مسلمان گروپ ہوتا ہے اور ایک کافر گروپ ہوتا ہے۔ جو مسلمان گروپ ہوتا ہے وہ تنگ نہیں کرتا، وہ پریشان نہیں کرتا اللہ کی مخلوق کو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، ان کی خوشیوں کو بڑھاتا ہے، خوشیوں میں شریک بھی ہوتے ہیں۔ اور جو کافر جنات ہوتے ہیں وہ شرارتی ہوتے ہیں، شیطانی ذہن رکھتے ہیں، اور وہ اللہ کی مخلوق کو پریشان بھی کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ان کو کیل میں لاتے ہیں وہ لوگ عجیب عجیب قسم کے ٹوٹکے، جن میں جادو ٹونا اور غلیظ ہو کے کچھ وہ ایسے ایسے کرتے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے۔ نعوذ باللہ، کئی دفعہ سنا ہے کہ کچھ عورتیں قرآن پاک کے اوپر نہا رہی ہیں، بھی پتہ چلا کہ کسی جنات کو پکڑنے والے نے ان کو یہ بتایا ہے۔ کوئی قبر کو کھود کے قبر کے اندر بیٹھ کے رات کے ٹائم وہ کچھ غلیظ حرکتیں کر رہا ہے جنات کو پکڑنے کے لیے۔ اور جب جنات کو وہ پکڑ لیتے ہیں، ان کی کیل میں آ جاتے ہیں، تو پھر وہ ان سے غلط کام لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، یعنی کہ جس بندے کو وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اس کا پتلا بناتے ہیں، پھر اس کے اندر وہ کیل گاڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک لینگویج ہے جنات کو سمجھانے کے لیے۔ تو وہ پھر اسی طرح اس بندے کو تنگ کرتا ہے، اس کا جینا حرام کر دیتا ہے، اس کی نیند کو حرام کر دیتا ہے۔ وہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ بندہ عاملوں کے پاس جاتا ہے، اور عاملوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ پھر ان سے پیسے بٹورتے رہتے ہیں، اور وہ اس طرح کر کے وہ بندہ ساری زندگی سی گم و گو کی شکل میں اور کیفیت میں رہتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ جس کو جن تنگ کرے یا جن نظر آ جائے، تو وہ بندہ فوراً قرآن پاک کی کوئی صورت، قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھنا شروع کر دے، اور ہرگز نہ ان سے ڈرے۔ جو بندہ ان سے نہیں ڈرتا یہ اسے کچھ نہیں کہتے۔ جس بندے کا ایمان مضبوط ہو یہ اس کے قریب تک بھی نہیں جاتے، سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخنوں تک یہ اس کو ٹچ بھی نہیں کرتے۔ اور جو بندہ سے ڈر جاتا ہے اس کو یہ پریشان کرتی ہے۔ تو رہا مسئلہ کہ آپ رات کو سوتے وقت قرآن پاک کے چاروں کل پڑھ کے باوضو ہو کر پڑھ کے سو جائے اور اپنے آپ کو دم کر کے سو جائیں، الحمدللہ یہ جنات آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ قرآن کے ایک ایک لفظ میں اتنی طاقت ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا بھی تھا، پڑھا بھی تھا، اپنے استادوں سے سنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی اتنی برکت اور طاقت ہے کہ یہ روح کی راحت ہے، جسم کی حفاظت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یہ کاموں کا نظام ہے، عالموں کا تاج ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مفتاح قرآن ہے، وادی عرفان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہر دعا کی دعا ہے، ہر مرض کی دعا ہے، بیماروں کی شفا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس طرح کر کے بسم اللہ کے یہ سال کی شمشیر ہے، شیطان کے لیے زنجیر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں ذات ہے، آگ سے نجات ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جب بھی بولو اختصار سے بولو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے اپنے کلام کے اندر، اور یہ کلام اللہ کا ہے، جو بھی آپ کو آئے وہ پڑھنا شروع کر دیں، جنات آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا۔ ڈرنے والے کو یہ نہیں چھوڑتے۔ اور ایک جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا، دوسری مثال یہ ہے، ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ ایک اللہ والا مسجد بنا رہا تھا، اور وہاں کے لوگ بڑے پریشان تھے۔ آئے دن کسی نہ کسی شکل میں وہ سارے ڈرتے تھے، کیونکہ وہاں کافی جنات رہتے تھے۔ تو اس بستی کے سارے لوگوں نے اکٹھے ہو کر اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کے عرض کی کہ یا حضرت، ہمارے اس علاقے میں کافی جنات ہیں اور وہ ہمارے بچوں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ تو اللہ کے اس نیک بندے نے جمعہ کے دن مسجد کے اندر کھڑے ہو کر بآواز بلند کہا کہ اگر کوئی جنات یہاں پہ ہیں تو وہ اس علاقے کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے اپنا پورا شجرہ نسب جنوں کو بتایا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں میرا دادا ہے، فلاں میرا پردادا ہے۔ تو الحمدللہ ان کی پوری لڑی جو تھی، ایک تو ان کا یعنی کہ گھرانہ اعلیٰ تھا، وہ سید فیملی سے تعلق رکھتے تھے، دوسرا الحمدللہ بادشاہ تھے، تیسرا لاکھوں میں ان کے مریدین تھے۔ تو جب وہ مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے اعلان کر دیا، الحمدللہ الحمدللہ، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ اس ایریے میں جنات جو ہے وہ اس ایریے کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ ڈرنے والوں کو نہیں چھوڑتے۔ اس لیے میں بھی یہ چیک کرتی ہوں کہ اس کے اندر ایمان کتنا ہے، اور ہمیشہ جس بندے کے اندر ایمان مضبوط ہو وہ بندہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو جو ڈر گیا سو مر گیا۔ ایک دفعہ ایک اللہ والا گزر رہا تھا، تو رستے میں ایک کتا سویا ہوا تھا۔ تو اللہ والے کو خیال آیا کہ یہ کتا تو سو رہا ہے۔ تو اللہ والے نے کتے کی نیند کا خیال رکھتے ہوئے، کتے کے آرام کا خیال رکھتے ہوئے گلی کو چینج کر دیا۔ تو جو ایسے لوگ ہیں الحمدللہ ان کے اندر ایمانی جذبہ اور ایمانی طاقت، سبحان اللہ کیا کہنے۔ اور جو بندہ کتے کے قریب سے گزرا اور وہ کتے سے ڈر گیا، حالانکہ کتے کو پتہ بھی نہیں، تو جب وہ ڈرا تو اس کے ڈرنے کی سمیل کتے کو آ جاتی ہے، پھر کتا اس کا پیچھا کر لیتا ہے اور پھر وہ ذرا بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر وہاں پہ بھی وہ کتے کے سامنے ڈٹ جائے، رک جائے، یا جوتا پکڑ کے کہے کہ آ نزدیک، تو کتا اسے ڈر جائے گا۔ یہ تجربے ہیں، یہ دیکھی ہوئی باتیں ہیں، آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شعور نصیب کرے اور ایمان کی دولت سے مالا مال کرے، شعور کی دولت نصیب کرے۔ بہت بڑی دولت ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔